السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد، اور آج کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ روزے کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقدس مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو رمضان المبارک کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے کے فوائد، اس مبارک مہینے کے کچھ خاص عبادات کو مقرر کرنے کا مقصد، اور اس مہینے میں روزے کی عبادت کو رکھنے کا مقصد، یہ تمام باتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ روزے کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ دوستو، اسلام نے روزے کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ قوانین اور مقاصد دونوں لحاظ سے مکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا مہینہ روزوں کے ساتھ مخصوص کیا کہ جس کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم اور راتوں کو کھانے پینے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت عربوں میں روزے کا یہی مفہوم تھا، اور اسلام کی عالمی شریعت میں بھی اس کا اعتبار اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو روزے کے ساتھ کیوں مخصوص کیا؟ اللہ نے روزے کو رمضان المبارک کے ساتھ اس لیے خاص کیا اور اس لیے اس میں فرض کیا کہ رمضان اور روزے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں برکتیں اور سعادتیں ان دونوں کا اجتماع آپ کو ایک جگہ پر نظر آتا ہے، اور ان برکتوں اور سعادتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور انسان کو وہ ہدایت اور وہ روشنی حاصل ہوئی جس کا وہ متلاشی تھا۔ دوستو، اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک عبادت، ذکر، تلاوت اور زہد و تقوی کا ایک ایسا عالمی موسم اور جشن عام کا زمانہ ہے کہ جس نے مشرق و مغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل، امیر و فقیر اور ہر قسم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک اور رفیق نظر آتے ہیں، اور یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر اور ہر گاؤں اور ہر دیہات میں ہوتا ہے۔ اس کا جلوہ آپ کو امیر کے محل میں بھی نظر آئے گا اور غریب کی جھونپڑی میں بھی نظر آئے گا۔ اس ایک وقت کے اندر ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے، اور نہ ہی روزے کے لیے دونوں کے انتخاب میں کوئی انتشار اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں، وہ عالم اسلام کے طویل و عریض رقبہ میں ہر جگہ اس کے جلووں کو اور اس کے جمالات کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کے سوسائٹی کے اوپر اور معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو دوستو، روزہ ایک عمومی اور اجتماعی شکل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے وہ رسوم کی درس سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی جماعت اور قوم اس کی پابندی کرتی ہے، اس کے لیے تو شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی یہ اجتماعیت خواص و عوام دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے، اور اس میں اس چیز کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ جو انوارات آسمانی مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ان انوارات کو اور ان برکات کو وہاں سے نیچے کی طرف
اور نیچے بسنے والے انسانوں کی طرف بھی اس کا نزول فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، رمضان کی اجتماعیت، اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ اس رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا وہ ایک چیز کے اوپر اجتماع کرتے ہیں، ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ید اللہ علی الجماع، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس اجتماعیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد بھی ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی رہتی۔ اب برکات اور انوارات جو نازل ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو مدد، نصرت، قوت اور طاقت اور سکون اس اجتماعیت کی وجہ سے اس قوم کے اوپر، اس قبیلے کے اوپر، اس علاقے کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو کھانے پینے سے منع فرما دیا، اللہ نے وہ چیزیں جو انسان کے لیے حلال تھی اللہ نے ان سے بھی روک دیا ایک خاص وقت کے اندر۔ طلوع آفتاب سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت مقرر فرما دیا۔ ہم یہاں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بات فرمائی کہ آپ نے نہیں کھانا، کیا اس میں بھی کوئی ایسی لاجک ہے، کیا اس میں کوئی ایسی وجہ اور منطقی دلیل بنتی ہے کہ انسان کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو دوستو، تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے مفید ہے، اور خالص طبی نقطہ نظر سے بھی ہر شخص کے لیے مناسب اور بہتر ہے کہ وہ سال میں کچھ دن ضرور روزے رکھے۔ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ زیادہ کھانے اور پینے، ہر وقت انواع و اقسام کے کھانوں کی فکر میں مبتلا رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے جسمانی اور اخلاقی عوارض پیدا ہو گئے، اور تقریباً ہر شخص ان سے عاجز اور پریشان ہے، اور یہ ماننے پر مجبور ہے کہ طب اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی روزہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تحقیق کریں کہ ان لوگوں کی تعداد اس سال کیا تھی جنہوں نے رمضان کا روزہ محض اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لیے یا اقتصادی مصالح کے بنا پر رکھا، اور کتنے ایسے روزے دار تھے جو صرف معدے کی اصلاح، صحت کے اصول کے جذبے سے رکھے، تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں اور اس قسم کے روزوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ گویا اگر لوگوں کو صرف یہ بتایا جائے کہ آپ روزہ اس لیے رکھیں کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، تو لوگ کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ طبی اور اقتصادی روزہ شرعی روزے کی بنسبت زیادہ آسان اور سہل ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ان میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ان روزہ داروں کی مردم شماری کریں جو کہ روزہ محض ایک دینی فریضہ سمجھ کر اور اللہ کے وعدہ اور آخرت کے بدلے کی بنیاد پر رکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ مادیت کے غلبہ اور دینی جذبے کی ضعف کے باوجود ان کی تعداد لاکھوں سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شدید ترین گرمی اور پیاس میں تکلیف کے باوجود صرف اور صرف دینی احساس کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو بھی عبادت بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں ان دینی منافع اور فوائد کی قیمت ان معاشی فوائد سے کہیں زیادہ ہے جس کا علم ڈاکٹروں کو اور اطباء کو ہوتا ہے، اور ان روزے داروں کے علم میں ایسی بشارتیں اور ایسے وعدے ہیں جو ایمان کی بنیاد پر ان سے کیے گئے، اور جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جن پر ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھتے جائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ وعدے ہیں اور یہ وہ انعامات ہیں جن کا ذکر کیا جانا ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ایسے روزے دار جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کے پیش نظر کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ سوائے روزہ کے، اس لیے کہ بے شک وہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ باقی تمام چیزوں کا بدلہ انسان دے سکتا ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے جس کا بدلہ اور جس کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی انسان کو دیں گے۔ رمضان کی اجتماعی نوعیت اور معاشرہ میں اس کے رواج کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ پایا جا سکتا تھا کہ عادت اور تقلید اور رسم و رواج کا عنصر اس پر غالب نہ آ جائے، اور بہت سے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کے ساتھ دینے سے بچنے کے لیے اور اس ڈر سے کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں روزہ رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ نبوت کے دروس دور رس نگاہ نے اس کمزوری کا علاج سب سے پہلے کیا اور اس کی شرط لگائی، اور اس کی شرط کیا لگائی؟ شرط یہ لگائی کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہ روزہ مقبول ہے جو ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ رکھا جائے گا، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا جائے گا۔ تو جو شخص انسانی کمزوریوں اور خامیوں اور انسانوں کی مختلف اقسام سے واقف نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قید اور شرط کی کیا ضرورت تھی؟ رمضان کے روزے تو صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اجر و ثواب کے لیے رکھتے ہیں، لیکن جو شخص انسانی احساسات اور نفسیات سے واقف ہے اور اس کی زندگی کا مطالعہ زیادہ وسیع ہے، وہ اس گہری بات کے سامنے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہے کہ جو خواہش نفس پر نہیں، وحی الہی پر مبنی۔ دوستو، اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی روزہ صرف قلبی امور اور احکام کا نام نہیں ہے کہ جس میں صرف کھانے پینے، غیبت، چغل خوری، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ کی ممانعت ہو۔ وہ بہت سے ایجابی امور اور احکام کا بھی مجموعہ ہے۔ یہ عبادت و تلاوت، ذکر و تسبیح اور غربا پروری کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس میں سے جو کسی ایک خصلت اور ایک عمل سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے گا، وہ دوسرے دنوں کی ادائیگی فرض کے برابر سمجھا جائے گا، اور اس میں فرض ادا کرے گا، وہ اس کی طرح ہوگا جو غیر دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔